السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. اپنا خیال خود رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. میری ایک سر سے بات ہوئی جو کہ اپنی ڈریم گرل ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو شادی کے لیے ویسی لڑکی نہیں مل رہی تھی جیسی کہ ان کو چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 31 سال ہے، وہ 2 بہن بھائی ہیں، ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اور ان کی بہن دونوں مل کے رشتہ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی لڑکیاں دیکھی ہیں؟ تو تب انہوں نے بتایا کہ 1 مہینے میں آلموسٹ ہم نے 15 لڑکیاں دیکھی ہیں، جن میں سے ان کو صرف 2 پسند آئیں. اور انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی جو پسند آئی وہ پکچر میں بہت اچھی لگ رہی تھی. جب ہم ان کے گھر گئے، میں نے پرسنلی جب اس کو سامنے دیکھا تو اس کی ڈبل چن تھی. باقی وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسی آئیڈیل لڑکی مجھے چاہیے تھی، لیکن اس کی ڈبل چن تھی، جس کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے ڈبل چن والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں. ان کے فیچرز جو ہوتے ہیں فیس کے وہ پرومیننٹ نہیں ہوتے ڈبل چن کی وجہ سے. اور لاسٹ والی لڑکی جو ان کو پسند آئی، ان کی بہن کو بھی بہت پسند آئی، تو انہوں نے منگنی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی، فکس کر دی. تو انہوں نے اپنی سسٹر کو بولا، ان سر نے اپنی سسٹر کو بولا کہ آپ جو ہے ان کا نمبر میرے ساتھ ایکسچینج کر دیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تھوڑا ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں. تو اس طرح ان کی بات ہوئی اور بقول ان کے کہ مہینے بعد ڈیٹ فکس ہوئی تھی منگنی کی، اور صرف 1 ہفتے میں سب کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ مجھے لگا وہ بہت سنجیدہ نیچر کی تھی. مجھے تو ہنسنے اور کھلکھلانے والی لڑکیاں پسند ہیں، مجھے تو شوخ اور چنچل لڑکیاں پسند ہیں، لیکن وہ تو اتنی سنجیدہ نیچر کی تھیں. مجھے تو ہانیہ عامر کی جیسی شوخ اور چنچل لڑکی چاہیے جس کی شرارتوں سے میرے گھر کے در و دیوار پر رونق ہو جائے. اور اتنی سنجیدہ لڑکی سے تو میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے کے باوجود میں نے گریجویشن میں بہت اچھے نمبر لیے. میرے والدین جب فوت ہو گئے تو 3 سال کے اندر میں نے اپنا 5 مرلے کا گھر خود بنوایا اپنی ذاتی پیسوں اور ذاتی محنت سے. اور کیونکہ میں ہینڈسم بھی ہوں، لک وائز بھی دکھنے میں خوبصورت ہوں، تو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ جیسی لڑکی مجھے چاہیے مجھے ویسے ہی ملے، جیسی مجھے چاہیے مجھے اسی طرح کی لڑکی ہی ملنی چاہیے. تو مطلب کہ ایک لڑکی میں ان کو ساری وہ خصوصیات چاہیے جو ایک ہیروئن کی ہوتی ہیں. وہ لمبی ہو، خوبصورت ہو، ڈبل چن نہ ہو، موٹی نہ ہو، بال لمبے ہوں، آنکھیں خوبصورت ہوں، فل پیکج ان کو ایک ہی لڑکی میں چاہیے تھا. تو اگر آپ بھی اپنے لیے ایسے ہی ہیروئن ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کو آپ کی ہیروئن مل جائے گی اور بہت جلد. کیسے؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کبھی ڈرامے میں دیکھا ہے کہ جو ہیروئن ہوتی ہے اس کو کیسے، اس کے کریکٹر کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو اس لڑکی کے کریکٹر کے مطابق پہلے اس کی ڈریسنگ، اس کے سارے کپڑے سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ اس نے کیسے کیسے ڈریسنگ کرنی ہے، کس کس موقع پہ اس نے کون سے کپڑے پہننے، کون سی جیولری کو پہننا ہے، پھر اس نے کیسے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، اس کو وہ لہجہ بتایا جاتا ہے. اس کی آئیز کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے لینس لگائے جاتے ہیں. اور کریکٹر کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بال چھوٹے ہونے چاہیے یا بڑے، اور پھر اس لحاظ سے اگر بڑے چاہیے تو ایکسٹینشن لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کریکٹر کو پورا ایک ریکریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آپ جاتے ہیں مختلف لوگوں کے گھروں میں، کسی کی بہن کو دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خود بھی تنگ ہوتے ہیں، فیملی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور ان کی بددعائیں بھی لیتے ہیں. تو ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی، اب جو بھی آپ کو 5-10% ایسی خصوصیات والی لڑکی ملتی ہے، 10 میں سے 5% بھی اگر آپ کو ملتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل اس میں ایک خصوصیت کم ہے، اس کی آئیز کا کلر ویسا نہیں ہے جیسے آپ چاہ رہے ہیں، تو ہاں بول دیں، وہ آپ کے لیے ایک مناسب رشتہ ہے. اور اگر آپ کو اس کی آئیز کے ساتھ پرابلم ہے نا، تو اس کو لینس لگوا دیجیے گا اس کلر کے. اپنی ہیروئن آپ نے خود کریٹ کرنی ہے، اس کو ریکریٹ کریں، اپنی پسند کے سانچے میں ڈھالیں. تو اب جیسے کہ ان سر نے اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا کہ ان کی ڈبل چن ہے، تو صرف 15 ڈیز کی ایکسرسائز ہوتی ہے چن کے لیے، جس سے ڈبل چن ریموو ہو جاتی ہے. کیونکہ میری خود ڈبل چن ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم. آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کھاتی پیتی تھوڑا زیادہ ہے، تو میری ڈبل چن ہو گئی تھی. تو میں نے جسٹ 15 ڈیز کی ایکسرسائز سے اس کو ریموو کر لیا تھا.
تو 15 ڈیز کی انہوں نے مشقت نہیں کی، لیکن کسی کو ریجیکٹ کر کے اس کو تکلیف ضرور دی. یہ چیز تو مجھے کبھی کسی کی سمجھ نہیں آتی. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ان کو ہانیہ عامر جیسی شرارتی لڑکی چاہیے. تو سر جب آپ ان کو گھر میں لے کے آئیں گے، ان کو پراپر ٹائم دیں گے، پیار دیں گے، کیئر دیں گے، ایک چھوٹی بچی کی طرح ان کا خیال رکھیں گے نا، تو وہ بھی چھوٹی بچی کی طرح ہی شرارتیں کریں گی. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، اور جیسا آپ ان کو بنائیں گے وہ آپ کے سانچے میں ویسی ہی ڈھلتی جائیں گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہو اور شادی کے پہلے دن ہی آپ ان کو ایک بڑی سی لسٹ پکڑائیں اور ان کو بولیں کہ جی میں تو یہ تبدیلیاں آپ میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ ایسی بن کے دکھائیں. ایسے نہیں. پہلے آپ نے ان کا ہیرو بننا ہے، پھر وہ آپ کی ہیروئن بنیں گی. پہلے آپ نے ان کو اتنی کیئر، اتنی توجہ، اتنا پیار ان کو دینا ہے کہ وہ خود کہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور اسی سانچے میں وہ ڈھل جائیں. آپ کے بنا کہے وہ سمجھ جائیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں. تو پہلے آپ کو ان کا ہیرو بننا پڑے گا، پھر وہ آپ کی ہیروئن بن جائیں گی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو بنی بنائی ہیروئن مل بھی جائے، فار ایگزامپل آپ کو بنی بنائی ہیروئن مل بھی جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو کیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، تو وہ بعد میں بھی مہینے 2 مہینے بعد اسے ماسی ہی بن جانا ہے. تو یہ ہسبینڈ کا جو رویہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ہیروئن ہے یا وہ ماسی ہے. وہ چاہے تو ایک ماسی کو بھی اپنے گھر میں لا کے اس کو پیار، کیئر، توجہ، اس کو خوراک، اس کی اچھی ڈریسنگ کے تھرو اس کو ایک ہیروئن بنا سکتا ہے. اور اگر آپ کو کیئر کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ ایک ہیروئن کو گھر میں لا کے بھی نا ماسی میں کنورٹ کر دیں گے، کیونکہ آپ کا رویہ بتائے گا کہ وہ ایک ماسی ہے یا ایک ہیروئن ہے. تو آپ نے اس کا ہیرو بننا ہے تاکہ وہ آپ کی ہیروئن بن سکے. اور اس طرح سے ایک خصوصیات جو آپ خود پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کی آنکھیں پسند نہیں ہیں تو آج کل کے دور میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ ان کو لینزز لگوا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بڑے بال پسند ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے کہ آج کل ایسے ایسے آئلس آئے ہوئے ہیں، اچھی خوراک کے ذریعے بھی آپ کے بال لمبے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کمپلیکشن فیئر نہیں ہے تو آج کل تو کریمیں اتنی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اس میں ریکریٹ نہیں کر سکتے، جو آپ اس میں امپرومنٹ نہیں لا سکتے؟ آپ ذرا سی چیز پہ ان کو ریجیکٹ کر کے کسی کا دل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے شادیوں میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ ہائر فیملیز میں یہ چیز اتنی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اس طرح کی لڑکیاں مل ہی جاتی ہیں. اور جو لوور والے ہیں ان کی تو کوئی ڈیمانڈز ہی نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں بس لڑکی ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کیسی ہو کیوں. یہ جو درمیان والے ہوتے ہیں نا، جن کے پاس تھوڑا سا نیو جو ہے وہ رچ ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا نیا پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب تو ہم پوری دنیا ہی خرید لیں گے. تو یہ زیادہ پرابلمس ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو ہیروئن مل سکتی ہے. آپ کسی بھی لڑکی کو ہیروئن بنا سکتے ہیں اپنی توجہ، کیئر اور پیار سے. اس کے لیے اس کا ہیروئن بنے بنایا ہوا ہونا ضروری نہیں ہوتا. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اسے سیکھیے گا بھی، تاکہ یہ معاشرے کے اس بگاڑ کو بھی ہم ختم کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں. اس نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.